بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سبق میں ہم پانی کی جو قسمیں حکم کے اعتبار سے بیان کی جا رہی ہیں اس میں چوتھی قسم والرابع ماء نجس پر بحث کریں گے اور اس کا سبق ہم کیا کریں گے، پڑھیں گے۔ تو پہلا قسم جو پانی کی پہلی قسم تھی وہ طاہر، مطہر، غیر مکروہ، پاک بھی، پاک کرنے والا بھی اور مکروہ بھی نہیں۔ دوسری قسم طاہر، مطہر، مکروہ، یعنی پاک کرنے والا بھی ہے اور پاک بھی ہے لیکن پہلے والے پانی کی موجودگی میں مکروہ ہے۔ اور تیسری قسم جس کی ذرا لمبی بحث چلی، طاہر غیر مطہر، پاک تو ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے، جس میں ماء مستعمل اور ماء مغلوب وغیرہ آ گیا۔ تو اب چوتھی قسم ماء النجس کو ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ اس کے لیے ایک نقشہ بنایا گیا ہے، اس نقشے کو ہم سمجھتے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ماء مطلق ہوگا، تو یہ ہماری یہ جو بحث ہے ماء نجس کی، یہ بہاؤ یا ٹھہراؤ کے اعتبار سے ہے۔ تو یہ ماء مطلق یا تو بہتے صورت میں ہوگا یا ٹھہرے صورت میں ہوگا، کہیں پر یہ پانی رکا ہوا ہوگا یا یہ پانی بہہ رہا ہوگا۔ ٹھہرے پانی کو راکد کہا جاتا ہے اور بہتے پانی کو جاری کہا جاتا ہے۔ اب راکد جو یہ پانی ہے، راکد ٹھہرا ہوا جو پانی ہے، یہ یا تو تھوڑا ہوگا، قلیل ہوگا یا کثیر ہوگا۔ ہماری بحث یہاں پر دونوں سے ہے، لیکن جو قلیل جو ہے، راکد کا تعلق قلیل سے ہے، یعنی پانی ٹھہرا ہوا بھی ہو اور قلیل بھی ہو اور پھر اس میں نجاست گرے تو یہ ناپاک ہو جائے گا، چاہے نجاست کا اثر، نجاست کا بھی اثر ہے، وہی رنگ، بو، مزہ، یہ نجاست کا بھی اثر ہے۔ تو نجاست کا اثر ہو، ظاہر ہو یا نہ ہو قلیل پانی میں، اور جاری پانی کے اندر شرط ہے جب نجاست اس کے اندر پڑ جائے تو جب تک نجاست کا اثر ظاہر نہیں ہوگا وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ اسی کو عبارت میں بتایا گیا معلوم یظہر اثر ہو، جب تک اس کا اثر ظاہر نہ ہو۔ تو بہرحال راکد ٹھہرا ہوا پانی ہے اور تھوڑا ہے، تو اور اس کے اندر کوئی نجاست گر جائے، چاہے تھوڑی ہی نجاست کیوں نہ ہو، وہ پانی کیا ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا۔ قلیل، ماء قلیل کس کو کہتے ہیں؟ جو 10 دردہ یعنی 10/10 سے کم ہو، اس کو قلیل کہا جائے گا۔ مثال کے طور پر جیسے گلاس کے اندر پانی ہے، جگ میں پانی ہے، واٹر کولر وغیرہ پانی ہے، اسی طریقے سے اپنے پاس جو چھتوں پر پلاسٹک کی چھوٹی ٹنکیاں ہوتی ہیں اس کا پانی ہے، یہ سب ماء قلیل کے اندر ہے جو 10/10 سے کم ہو۔ حکم اس کا کیا ہے؟ نجاست گرتے ہی یہ پانی ناپاک ہو جائے گا، جس کو ماء نجس کہا جاتا ہے۔ نجاست پڑی اس کے اندر، پانی ناپاک، چاہے ایک بوند پیشاب کا قطرہ ہی کیوں نہ ہو، ایک بوند خون کا قطرہ ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن یہاں پر ایک بات نوٹ کیجئے کہ شریعت نے اجازت دی ہے اس کے اندر، اسی کو کہا گیا ہے کہ المشقۃ تجلب التیسیر، کہ پریشانی یہ آسانی کو پیدا کرتی ہے۔ تو کنویں وغیرہ پر اگر پرندہ بیٹ کر دے یا اسی طریقے سے مینگنی وغیرہ تھوڑی مقدار میں اگر گر جائے تو اس سے کنواں وغیرہ کا پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کہ پرندوں سے بچانا، اسی طریقے سے جانوروں سے بچانا یہ ذرا مشکل ہے، اس کی بحث تفصیل سے آئے گی۔ اب ہم آتے ہیں جاری کی طرف۔ ماء جاری کس کو کہا جائے گا؟ تو ماء جاری یعنی بہتا ہوا پانی۔ تو یہ جو بہتا ہوا پانی ہے اس کی کئی تعریف ہے۔ تو یہاں پہ کہیں گے جو تنکا وغیرہ چھوٹی موٹی چیز ہو اس کو بہا کر لے جائے،
یا ایک بار اگر ہم چلو سے پانی اٹھاتے ہیں تو اسی حصے کا پانی جب ہم دوبارہ چلو سے پانی لیں تو وہ پانی ہمارے ہاتھ نہ آئے اور جس حصے کے پانی کو ہم نے اٹھایا تھا وہ پانی نکل جائے. مثال جیسے چشمے کا پانی، چشمے وغیرہ سے پانی نکلتا ہے وہ کیا ہے، گزرتا رہتا ہے، بہتا رہتا ہے. نہر کا پانی جو ہوتا ہے وہ پہاڑوں سے جو نکل کر آتا رہتا ہے اور نہر بنی ہوتی ہے تو وہ بہتا ہوا پانی ہوتا ہے. اسی طریقے سے نل کا پانی ہے، جیسے ہم نے موٹر چلا دیا اور ڈائریکٹ پائپ سے پانی کیا بہا رہے ہیں تو یہ سب بہتا ہوا پانی ہے. تو بہتا ہوا پانی یہ کیا ہے، ناپاک نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے اندر ناپاکی کا اثر، رنگ آ جائے ناپاکی کا، لال ہو جائے، جیسے خون گرا اور وہ کیا ہو گیا، بالکل لال ہو گیا، یا اکثریت مطلب اورنج کلر کا، نارنگی کلر کا وہ ہو گیا، اس کے اندر خون کا غلبہ ہو گیا، خون مطلب زیادہ دکھ رہا ہے تو ناپاک ہو جائے گا. یا اس کے اندر پیشاب پاخانے کی بو آنے لگی، یا اس کے اندر وہ بدمزہ سا ہو گیا، مردار باس اس کے اندر آ رہی ہے تو وہ کیا ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا. یہ تو جاری پانی ہے جو بہتا ہوا ہے. اب کثیر پانی کسے کہیں گے، مائع کثیر جو آپ بار بار سنیں گے تو کیا کہا، الغدیر العظیم. اصل یہ ہے جو 10 دردہ یعنی 10x10 کا ہو، یعنی اتنا ہو کہ اس میں 10x10 کے برابر جگہ میں وہ پانی کیا ہو، اسٹوریج ہو. جس کو بتایا کہ اسکوائر فٹ میں اگر دیکھا جائے تو مربع جس کو کہتے ہیں 225 فٹ کا ہوگا اور میٹر 20.9. یہاں پر پوائنٹ چھوٹ گیا ہے، 20.9. جیسے کوئی بڑا ہاؤس ہو، تالاب وغیرہ ہو، حکم اس کا کیا ہے، عام حالت میں تو یہ کیا ہوگا، طاہر مطہر غیر مکروہ ہوگا جب تک کہ اس کے اندر نجاست گر تو جائے لیکن اس کا اثر ظاہر نہ ہو. اور اگر اثر ظاہر ہو جائے تو پھر وہ کیا ہو جائے گا، ناپاک مانا جائے گا، مائع نجس مانا جائے گا. اس لیے کہ الاعتبار للغالب، یعنی العبرۃ للغالب، جو ہم نے اصول پڑھا کہ اعتبار کیا ہے، غالب کا ہوتا ہے. تو اثر کا ظاہر ہونا یہ غلبے کی علامت ہے اور اثر کا ظاہر نہ ہونا یہ عدم غلبے کی علامت ہے. یعنی وہ جو نجاست اس کے اندر پڑی ہے وہ مغلوب ہے اور پانی کیا ہے، غالب ہے. تو مائع کثیر یہ نجاست کے پڑنے سے اس وقت تک ناپاک نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے اندر اس کا اثر ظاہر نہ ہو جائے. اب اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ 10 دردہ کیا ہے، اس کو تھوڑا ہم سمجھتے چلیں. تو اس کو بتایا گیا ہے کہ ایک ہاتھ جو انسان کا ہوتا ہے وہ 1.5 فٹ کا ہوتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب 1.5 فٹ ہے اور ایک ہاتھ 1.5 فٹ کا ہوتا ہے اور 12 انچ کا 1 فٹ ہوتا ہے، 12 انچ کا 1 فٹ ہوتا ہے تو 18 انچ کا ایک ہاتھ ہوا. اب 18 انچ یا 1.5 فٹ کو اگر ہم کیا کریں 10 سے ضرب دیں تو وہ 15 فٹ لمبا ہوگا اور وہی 15 فٹ چوڑا بھی ہوگا. اب ہم کیلکولیٹر کو دیکھتے ہیں کہ 15 کو 15 سے انٹو کر دیتے ہیں تو دیکھیے 225 آ گیا. تو اس اعتبار سے 225 مربع فٹ، جو آپ لوگ آج کل سنتے ہیں اسکوائر فٹ، تو یہ کیا ہے، 10 دردہ ہے. اگر اتنا ہے تو وہ مائع کثیر ہے، یعنی اس وقت تک وہ ناپاک نہیں مانا جائے گا جب تک کہ نجاست کا اثر اس کے اندر ظاہر نہ ہو جائے. گز کے حساب سے کہ ایک ہاتھ آدھے گز کا ہوتا ہے، اس لیے 10 ہاتھ 5 گز کا ہوگا اور 5 کو 5 سے آپ ضرب دے دیجئے، 5 لمبا اور 5 چوڑا، 5 انٹو 5 25 ہو گیا، یعنی 25 گز کا 10 دردہ ہوگا. گز سے کیا ہے دیکھا جائے، یہ ضروری نہیں ہے کہ لمبائی اس کی 10 ہو اور چوڑائی بھی 10 ہو، کوئی ضروری نہیں ہے. اگر مان لیں چوڑائی 5 ہے اور لمبائی 15 ہے تو بھی مطلب وہ ملا جلا کے 225 مربع فٹ ہونا چاہیے. میٹر سے دیکھا جائے تو 0.4572 میٹر کا ایک ہاتھ ہوتا ہے اور 10 ہاتھ ہوگا 4.572 میٹر لمبا، یعنی 4.5 میٹر اور ویسی 4.5 چوڑا. اب اس کو ہم دیکھتے ہیں 4.572، 4.572 انٹو 4.572 ایکول ٹو یہ کیا آ گیا 20 میٹر.
تو اسی کو بتایا گیا 20 میٹر اور 903 سینٹی میٹر کا کیا ہوگا، یہ بڑا حوض ہوگا. اور گولائی میں اگر دیکھا جائے تو وہ 16.925 فٹ کا ہوگا اور میٹر کے اعتبار سے 5.158 میٹر کا ہوگا. تو یہ دہ دردہ ہم نے سمجھ لیا. اب ہم آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف. دیکھیے والرابع ماء نجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وكان راكدا قليلا والقليل ما دون 10 في 10 فينجس وإن لم يظهر أثرها فيه أو جاريا وظهر فيه أثرها والأثر طعم أو لون أو ريح. والخامس ماء مشكوك في طهوريته وهو ما شرب منه حمار أو بغل. اب جب ہم نے عبارت پڑھ لیا ہے تو ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. والرابع اور پانی کی چوتھی قسم حکم کے اعتبار سے ماء نجس ناپاک پانی. آپ کو نجس اور نجس کا فرق پہلے بتا دیا گیا ہے کہ پانی کی ذات یہ کیا ہے، ناپاک نہیں ہے، ناپاکی پڑ جانے کی وجہ سے وہ پانی کیا ہے، نجس ہوا ہے. اور یہی فرق ہے کہ اصل ناپاکی کو نجس کہا جاتا ہے اور جو چیز ناپاک ہو جائے اس کو نجس کہا جاتا ہے، اس لیے یہاں پر ماء نجس کہا گیا. والرابع ماء نجس ناپاک پانی وهو الذي حلت فيه نجاست، اور یہ وہ پانی ہے فيه جس میں حلت نجاست ناپاکی گھل گئی ہو، پڑ گئی ہو. وكان راكدا قليلا، اور وہ پانی، وہ ضمیر کا مرجع الماء، اور وہ پانی راکدن ٹھہرا ہوا، قلیلاً اور تھوڑا ہو، یعنی وہ پانی ٹھہرا ہوا بھی ہونا چاہیے اور تھوڑا ہونا چاہیے. والقلیل، اور قلیل کس کو کہتے ہیں، ما دون 10 فی 10، جو 10/10 سے دونا کم ہو. فینجس، تو وہ پانی کیا ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا. وَإِن لَمْ يَظْهَرْ أَثَرُهَا فِيهِ، اگرچہ لم یظہر اثرها نجاست کا اثر، ہا ضمیر کا مرجع نجاست، اگرچہ نجاست کا اثر فیہ پانی میں ظاہر نہ ہوا ہو، بس ناپاکی کا پڑ جانا ہی کافی ہے. او جارین، یا وہ پانی کیا ہو، راکد نہ ہو، او جارین بہتا پانی ہو، وظہر فیہ اثرها، اور اس جاری پانی میں اثر ہوا ناپاکی کا اثر کیا ہو جائے، ظاہر ہو جائے. اور اثر، والاثر ناپاکی کا اثر کیا ہے، طعم مزہ، او لون یا رنگ، او ریح یا بو. والخامس، اور پانچویں قسم ماء مشکوک فی طہوریتہ، ایسا پانی ہے جس کی طہوریت میں شک ہو. وہوا ما شرب منہ، طہوریت یعنی اس کے پاک کرنے میں شک ہو. وہوا ما شرب منہ حمار او بغل، اور یہ وہ پانی ہے جسے گدھا یا خچر نے پی لیا ہو. اب ہم سرسری ترجمہ دیکھتے ہیں. والرابع ماء نجس، اور پانی کی چوتھی قسم ناپاک پانی ہے. وهو الذي حلت فيه نجاست، اور یہ وہ پانی ہے جس کے اندر ناپاکی پڑ گئی ہو. وكان راكدا قليلا، اور وہ پانی ٹھہرا ہوا تھوڑا پانی ہو. والقلیل ما دون 10 في 10، اور تھوڑا پانی وہ ہے جو 10/10 سے کم ہو. فینجس، چنانچہ وہ پانی ناپاک ہو جائے گا. وَإِن لَمْ يَظْهَرْ أَثَرُهَا فِيهِ، اگرچہ نجاست کا اثر اس پانی میں ظاہر نہ ہوا ہو. او جارین، یا بہتا ہوا پانی ہو. وَظَهَرَ فِيهِ أَثَرُهَا، اور اس میں ناپاکی کا اثر ظاہر ہو گیا ہو. وَالْأَثَرُ طَعْمٌ أَوْ لَوْنٌ أَوْ رِيحٌ، اور اثر کہتے ہیں مزے کو یا رنگ کو یا بو. والخامس، اور پانی کے پانچویں قسم ماء مشکوک، مشکوک پانی ہے فی طہوریتہ، جس کے پاک کرنے میں شک ہو. وہو ما شرب منہ حمار او بغل، اور یہ وہ پانی ہے جسے گدھا یا خچر نے پی لیا ہو. اب اس کی تشریح دیکھتے ہیں. تو چوتھی قسم جس کے بارے میں بتایا ماء نجس، ابھی بتا دیا گیا کہ جس کے اندر ناپاکی، تو دیکھا جائے تو ماء مطلق جو ہے اس کے اندر ناپاکی پڑنے کے اعتبار سے وہ دو حال سے خالی نہیں ہے. یا تو وہ پانی کیا ہے، مائع جاری ہوگا یا مائع راکد ہوگا، یعنی ٹھہرا ہوا پانی ہوگا یا بہتا ہوا پانی ہوگا. اگر وہ ٹھہرا ہوا پانی ہے تو پھر وہ
دو حال سے خالی نہیں ہے، یا تو وہ تھوڑا ہوگا یا زیادہ ہوگا۔ اگر تھوڑا پانی ہے تو پھر اس میں نجاست گرتے ہی وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، چاہے نجاست کا اثر ظاہر ہو یا نہ ہو۔ اور اگر وہ پانی مائع جاری ہے یا مائع کثیر ہے، زیادہ پانی ہے، 10/10 سے جو کے برابر یا اس سے زیادہ جو ہو، اس کو فقہا نے مائع کثیر یعنی زیادہ پانی مانگا ہے۔ اس کے اندر اگر نجاست گر جائے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا اس وقت تک جب کہ نجاست کا اثر اس کے اندر ظاہر نہ ہو، کوئی بھی ایک اثر، چاہے مزہ یا رنگ یا بو، ان تینوں میں سے کوئی بھی اثر اگر ظاہر ہو جاتا ہے تو پھر مائع کثیر ناپاک ہوگا، یعنی مائع قلیل نجاست کے گرتے ہی ناپاک ہو جائے گا، اور مائع کثیر جب تک ناپاکی جو ہے، نجس جو ہے، اس کے آثار ثلاثہ میں سے یعنی 3 وصفوں میں سے جب تک کوئی ایک وصف ظاہر نہ ہو جائے تب تک وہ پانی ناپاک نہیں مانا جائے گا۔ اور 5ویں قسم ماء مشکوک، مشکوک پانی ہے، فی طہوریتہ۔ کیا مطلب مشکوک پانی فی طہوریتہ؟ بتا رہے ہیں کہ یہ پانی جو ہے جس کے اندر شک ہے، اس کے پاک ہونے میں شک نہیں ہے، اس کے پاک ہونے میں شک نہیں ہے، بلکہ اس کے پاک کرنے میں شک ہے۔ پانی تو پاک ہے لیکن اس سے حدث دور ہوگا یا نہیں ہوگا، نجاست حکمی اس سے زائل ہوگی یا نہیں ہوگی، وضو درست ہوگا یا نہیں ہوگا، غسل اس سے درست ہوگا یا نہیں ہوگا، اس بات میں شک ہے۔ دلیل اس کے اندر دونوں طرح کی آ گئی، اس وجہ سے شک ہے۔ ایک دلیل ہے کہ بھائی وہ اس سے نجاست زائل ہو جائے گی، اور ایک دلیل یہ کہ نجاست زائل نہیں ہوگی، اس وجہ سے اس کو مائع مشکوک کہا جاتا ہے۔ اور کیا کہا کہ وہ کون سا پانی؟ وہ ہوا ما شرب منہ حمار او بغل، اور یہ وہ پانی ہے جسے گدھے یا خچر نے پی لیا ہو، یعنی گدھا اور خچر کا جھوٹا۔ اب آگے جھوٹے کی بات آئے گی تو آپ کو ساری چیز سمجھ میں آ جائے گی کہ بھائی جھوٹے کا کیا مسئلہ ہے۔ تو گدھے اور خچر نے جس پانی سے پی لیا ہو تو وہ پاک کر سکتا ہے یا نہیں پاک کر سکتا ہے، اس میں ذرا مسئلہ ہے، یعنی شک ہے۔ اب ایک چیز یہاں پر سمجھتے چلیے کہ طاہر غیر مطہر، پاک اور جو پاک کرنے والا، مطلب پاک تو ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے، اس میں اور اس پانی میں کیا فرق ہے؟ یعنی طاہر غیر مطہر جو تیسرے قسم کا پانی ہے، اس کے موجود ہوتے ہوئے اس سے آپ وضو نہیں کر سکتے بلکہ صرف تیمم کر سکتے ہیں، یعنی تیمم جائز ہو جائے گا اور صرف تیمم کرنا پڑے گا۔ لیکن جو مائع مشکوک ہے، اس کے موجودگی میں آپ ڈائریکٹ تیمم نہیں کر سکتے، بلکہ آپ کو وضو بھی کرنا پڑے گا اور تیمم بھی کرنا پڑے گا، کیونکہ اس سے وضو کے جائز اور ناجائز ہونے میں شک ہو گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جائز ہے، بعض دلیل سے سمجھ میں آتا ہے کہ جائز ہے، اور بعض دلیل سے سمجھ میں آتا ہے کہ ناجائز ہے، اس وجہ سے یہ مائع مشکوک ہے۔ تو مائع مشکوک اگر ہو اور اس کے علاوہ کوئی پانی نہ ہو تو پھر آپ کو پہلے وضو کرنا پڑے گا اور غسل کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد تیمم بھی کرنا پڑے گا۔ تو یہ مسئلہ تھا۔ اب اس کے اندر جو ہے حلت فیہ نجاست، یہ وقعت کے معنی میں ہے کہ اس کے اندر ناپاکی گر گئی ہو، پڑ گئی ہو، یا تو آنکھوں سے دیکھا ہو، مشاہدے سے ثابت ہو، یا پھر غالب گمان ہو کہ اس کے اندر کیا ہے، ناپاکی گر گئی ہے، غالب گمان۔ اس لیے کہ قاعدہ کیا ہے، غالب الظن ملحق بالیقین، یہ غالب ظن یہ کیا ہے، یقین کے برابر ہے، اس وجہ سے غالب ظن کو بھی وہی حکم حاصل ہے۔ اور یہاں پر بھی اس بات کو دھیان دیجیے، یہ دھیان دینے کی چیز ہے طہوریتی ہی کے اندر، کہ جو طہوریتی ہے تو یہ جو شک اس کے پاک ہونے میں، شک اور عدم شک کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ وہ پانی پاک تو ہے، پاک کرنے میں کہ وہ نجاست حکمی کو زائل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے، اس بارے میں دلیل کیا ہے، متعارض ہے۔ اور بغلن، اب ہم آتے ہیں ادھر، بغلن یعنی خچر کسے کہتے ہیں؟ خچر اسے کہتے ہیں جس کی ماں گدھی ہو اور باپ گھوڑا ہو۔
جانوروں میں ماں سے نسل چلتی ہے، اس وجہ سے اس کا اعتبار ہے۔ تو خچر اس مخلوق کو کہا جائے گا، اس جانور کو کہا جائے گا جس کی ماں گدھی اور باپ گھوڑا ہو۔ بہرحال تو یہ آج ہمارا سبق تھا، چوتھی اور پانچویں قسم ہماری مکمل ہوئی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان